بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم ماہ ربیع الاول میں ہیں اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو ایک جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا رسول اکرم علیہ السلام سے محبت کا اظہار اور یہ جشن، یہ جلوس، یہ جلسے اس بات کی علامت ہیں ساری دنیا میں، ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ ایک زندہ امت ہے۔ یہ جو محبت کا اظہار ہے، یہ جو فدا ہونے والی ادائیں ہیں، دنیا میں کہیں اور کسی قوم میں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک، آپ علیہ السلام کی فضیلت میں جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ یہ الم نشرح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یعنی آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند فرمایا۔ جس کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا وہ ہمیشہ بلندی پر ہی رہے گا۔ اب دنیا کی ایک کوشش ہے، آپ جانتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کے سلسلے میں الگ الگ طریقے سے باتیں لائی جاتی ہیں۔ جن امور کے سلسلے میں خاص کر کے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں یا غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا والے تو بہرحال دنیا والے ہوتے ہیں، دنیا جہان والے نے یہ کہا ہے کہ آپ کا ذکر بڑا ہے۔ جب ذکر بڑا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی اس کو زک نہیں پہنچا سکتا، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس محبت کے اظہار کو صحیح معنی میں سمجھیں اور یہ جانیں کہ کیسے ہم آپ علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین ماڈل ہے آپ کے لیے، یعنی ایک ایسی حالت ہے جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، ایک ایسا لباس ہے جس کو آپ پہن سکتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی ایسی مبارک زندگی ہے، ایسی قابل تقلید زندگی ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، مرد ہو کے عورت، بڑا ہو کے چھوٹا، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ، کسی ڈیولپ کنٹری سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور پچھڑے ملک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سنورے، اس کے سامنے اس ماڈل کے علاوہ کوئی اور ماڈل نہیں ہو سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ لمن کان یرجو اللہ، ماڈل اور نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے اس کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اور یہ جو چاہت کی 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی وہ ہماری دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم جڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا اٹیچمنٹ صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ تو جس کی زندگی اللہ سے وابستہ ہے، ظاہر بات ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی کس طرح سے وابستہ ہو سکتی ہے۔
کیسے وہ اللہ سے جڑ سکتا ہے، کیسے وہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں اپنے حبیب، اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے شب و روز کس طرح کے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق و معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو خوشی مناتے وقت ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بتایا ہے، آپ کی زندگی کو اختیار کرنے کی بات بتائی، بغیر اختیار کیے کہ محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ دعوے تو دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اگر ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو دنیا یہ دیکھے گی کہ آپ کے دعوے میں سچائی کتنی ہے، ان کے دعوے میں اور آپ کے دعوے میں فرق کیا ہے۔ تو جیسے یہ نمونہ آپ اختیار کرتے ہیں، جیسے اس ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، اور یہی سچی محبت ہے کہ زندگی بدل جائے۔ بغیر زندگی بدلے کہ آپ کی محبت بھی سچی نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ فرماتے کہ فدا ہو امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، ہم کبھی بولتے ہیں کیا ایسا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کسی کے لیے بولتے ہیں کیا؟ ایسا بولنا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ یہ بات صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جان کیا، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ یہ محبت کیوں تھی؟ یہ محبت کیوں تھی؟ اس پر بھی آپ غور فرما کے دیکھیے، یہ محبت کیوں تھی صحابہ کا؟ ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہی صحابی کا یہ کہنا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت اس وقت شدت اختیار کرے گی کہ جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کو مانیں اور اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں۔ جب آپ راستے پر چلتے ہیں تو اس کی حفاظت معلوم ہوتی ہے، آپ احکامات کی لذت معلوم ہوتی ہے، اور آپ اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ آپ یہ اگر کوئی رہنمائی کرے کسی معاملے میں، آپ کو کوئی مسئلہ حل کرے، ظاہر بات ہے آپ اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنا سنگین مسئلہ ہوگا اس کا حل جو بھی پیش کرے گا آپ اس سے قریب ہو جائیں گے، آپ اس میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ حل کر دیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں، نہیں معلوم ہم کو کیسا جڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے جڑنا چاہیے، تو محبت تو ہوگی نا۔ تو جتنی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ مانیں گے اور مان کے اللہ سے جڑیں گے تو آپ کو اس محبت کا احساس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو محبت ہے ہمارے دل میں، اس کا اظہار کر سکیں گے۔ یہ اگر نہیں ہے تو یہ ہماری بس لپ سروس ہے، بس ہم بولتے ہیں محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یقین مانیے اللہ کی نگاہ میں ایسی محبت کی کوئی وقت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا مجھ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ سے محبت کا راستہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے گزرتا ہے۔ اللہ سے وابستگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سے کیسے وابستہ ہو جائیں، اللہ سے ہم کیسے جڑیں، اللہ کی بندگی کیسے کریں، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول کے بے شمار ارشادات ہیں، نصیحتیں، اور آپ نے وہی باتیں اپنے صحابہ کو بیان فرمائی اور اسی کو فوکس رکھا۔ دیکھیے ایک صحابی آتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے نصیحت فرمائی، اوصینی، مجھے نصیحت فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، نصیحت فرمائیے، فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والوں ہو تو تمہارا ہر کام اچھا ہوگا،
اللہ سے نڈر ہو جائیں گے تو تمہارا ہر کام برا ہوگا۔ برائی میں آدمی اس وقت ملوث ہوتا ہے جب اللہ کو یاد نہیں رکھتا۔ ماں باپ کا اگر ڈر نہ ہو بچے آوارے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا ڈر ہو تو بچے فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈر جو ہے انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں آپ جا رہے ہیں، آپ کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی نصیحت کرے، تو نصیحت یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اوصیکم بتقوی اللہ۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں کہ اوصینی، مزید آپ نے ہماری نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک کلہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یہ تمہارے تمام ہی معاملات کو خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ کا خوف اگر آپ نکال دیں، اللہ کا ڈر نکال دیں، زندگی بدصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی اس وقت آئے گی جب آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اوصیکم بتقوی اللہ۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ ہماری اور نصیحت فرمائی، آپ کہتے ہیں وَالتَّکْبِیرِ عَلیٰ کُلِّ شَرَف، جب بھی تم کسی اونچے مقام پر پہنچو تو اللہ کو یاد کرو۔ نصیحت دیکھیے کیسی ہے، ہر نصیحت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یہ تمہارے تمام معاملات کو خوبصورت بنا دے گا۔ میاں بیوی کا تعلقات دیکھ لیجیے، تعلقات بگڑ جائیں، اللہ کا تقویٰ اس میں شامل کر لیجیے، تعلقات بہتر ہو جائیں۔ اس لیے خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں تقوی کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ نہ صرف میاں بیوی کا تعلق بلکہ ہر تعلق، ہر انسانی تعلق اگر آپ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حق مانگتے ہو۔ ہماری زندگی اللہ کے بغیر ادھوری ہے بالکل۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ خدا کے واسطے ایسا کرو۔ خدا فطرت ہے، ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ کا شعور ہے، اس سے جڑنا ہی اصل انسانیت ہے، اس سے جڑنا ہی اصل ایمان ہے۔ نہیں جڑیں گے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے اسوہ مبارک کو بتاتے ہوئے کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، سب سے پہلی بات یہ فرمائی لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف پلٹنے کا امیدوار ہو، جو اللہ کی طرف پلٹنے کی امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، اس کے لیے یہ نمونہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ تمہارے اعمال سے جڑا ہے۔ تمہارے جتنے اچھے اعمال ہوں گے تمہارا اللہ سے تعلق بھی اتنا ہی اچھا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اسی لیے ہیں کہ آپ کے اعمال اچھے ہوتے رہیں، آپ پیوریفائی ہوتے رہیں، بار بار آپ اللہ کے سامنے آتے رہیں، جھکتے رہیں، پاکیزہ ہوتے رہیں۔ اعمال جتنے اچھے ہوں گے اللہ سے تعلق بھی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی زبان سے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سمجھتا ہے، سوچتا ہے۔ اوپن انویٹیشن ہے آپ کے لیے، آپ اللہ کے بارے میں جو چاہے سوچیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا آپ سوچتے ہیں۔ ان ظن خیرا فخیر، اگر وہ میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو میں اس کے لیے اچھا ہوں، وان ظن شرا فشر، اگر میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں اس کے لیے برا ہوں۔ اوپن انویٹیشن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جیسا سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ میری بگڑی بنائے گا تو ضرور بنائے گا، آپ یہ گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی وہ مدد کرے گا تو ضرور کرے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا تو ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے جو معاملہ کرے گا آپ کے یقین کے حساب سے کرے گا۔ تو بندہ کہاں جائے گا واللہ چھوڑ کر اللہ، بالکل اٹیچڈ ہے۔ کہا کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی کنڈیشنل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے والد کی بات مانتے ہیں،
فرمانبردار ہیں وہ ہم اپنے والد سے جو چاہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم کو کچھ ہونا تو ہم والد سے کہیں یہ دلاؤ وہ دلاؤ، ہم یہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم والد کے فرمانبردار ہیں. اگر ہم والد کے نافرمان ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ہماری ضرورت کی بھی کوئی چیز ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم ان کے فرمانبردار نہیں ہیں. کہیں گے بھی تو والد نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں تمہارے ظن کے حساب سے ہوں، تو یہ جو ظن ہے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اچھا گمان ہے، یہ اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب کہ آپ اچھے ہوں، اچھے عمل کرنے والے ہوں. اچھے عمل کرنے والے نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ سے حسن ظن بھی نہیں رکھ سکتے. آپ دیکھ لیجیے اٹیچمنٹ یہاں پہ. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور ہمیشہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے. تہجد کو جب آپ اٹھتے ہیں وہ وضو کے لیے پانی دیتے، آپ وضو فرماتے پھر نماز ادا کرتے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کبھی آپ نے نہیں فرمایا تھا ایسا، لیکن اب کہا کیوں؟ فوری انہوں نے کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں رفاقت چاہتا ہوں. دنیا میں تو ہوں ہی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کی جاذبیت ہے، اٹریکشن ہے کہ جو جتنا رہتا ہے وہ اتنا اور زیادہ رہنا چاہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا بھی اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے دوست کتنے پرانے ہیں، اس کا نوکر کتنا پرانا ہے. جس کا نوکر جتنا پرانا ہوگا، جس کے دوست جتنے پرانے ہوں گے وہ اتنا اچھا مانا جائے گا، کیونکہ کوئی اس سے چھٹتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں دن رات آپ علیہ السلام کی خدمت میں صاحب رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں آپ کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آئینی نفسی کا اعلیٰ کثرت السجود، آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود. تم اپنے سلسلے میں میری مدد کرو کثرت سجدہ کے ذریعے سے. تم جتنا زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے تم اتنے زیادہ مجھ سے بھی قریب ہو جاؤ گے. آپ دیکھ لیجیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ کا ذریعہ بتایا، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ رہیں گے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنے قریب رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. آپ اس پہلو کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. مطالعہ کرنا چاہیے. یہ ماہ ربیع الاول میں کم از کم یہ کام ہم کریں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو لے کے بیٹھیں سیرت کا مطالعہ کریں. سیرت بہت سی کتابیں ہیں، مختصر بھی ہیں، طویل بھی ہیں، ریسرچ اورینٹڈ بکس بھی ہیں. آپ پڑھیں، معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کیسی ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ علیہ السلام کا اسوہ نمونہ ہے. والیوم الآخر، جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کی اچھی ہو، آخرت بھی اس کی اچھی ہو، جنت اس کو ملے، اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کا اسوہ نمونہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا میں کیسے رہنا چاہیے تاکہ آخرت اچھی ہو جائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ. بیلنس آپ کی بالکل اعتدال کے ساتھ آپ کی نصیحت ہے. دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کیسے ہم کو رہنا چاہیے. دنیا کس لیے بنائی گئی ہے؟ دنیا میں جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے وہ کس لیے دیتا ہے؟ اگر کسی کو نہیں دیتا ہے تو وہ کس لیے نہیں دیتا ہے؟ تو جب کسی بندے کے سامنے آخرت واضح ہو جاتی ہے، آخرت، وہ دنیا کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دیتا. آپ دیکھیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دن مسلسل آپ علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلا کھانا بنانے کے لیے. تو مطلب کیا تھا؟ جو ملا کھا لیے، زندگی گزر گئی، اللہ کی عبادت اصل ہے. تو آخرت جب پیش نظر رہتی ہے نا، دنیا پر بہت زیادہ مرمٹتا نہیں آنا. اگر آخرت پیش نظر نہ ہو، دنیا ہی سب کچھ رہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہم بھی ایک قوم ہے جو ریزرویشنز مانگ رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے ریزرویشن، ہم کو بھی چاہیے. کیوں مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دستوری جو مراحت ہیں ہمارے اپنے اس ملک کے،
ان کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ بھی ایک دم مسلسل اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، فرائض کو بھول جا رہے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس یہ کہ ریزرویشن ہو جائے، تو یہ دنیا داری کہاں تک صحیح ہو سکتی بتائیں؟ جہاں آخرت ذہن سے ہٹ گئی، دنیا آ جائے گی، جب دنیا آ جائے گی تو معاملہ پورا گڑبڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ، اللہ تعالیٰ سے قربت کا معاملہ اس وقت گڑبڑا جاتا ہے جب آدمی دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ارضیت بالحیات الدنیا من الآخرہ، اللہ نے کہا کہ اگر تم نہیں نکلتے، مسجد کے کمپلیکس میں دکان ہوتی ہے لیکن مسجد کو نہیں آتے، مسجد کے قریب گھر ہوتا ہے، اذان سنتے لیکن نہیں آتے، ایسے کئی لوگ ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے اس کی تشخیص فرمائی، کہا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کو اس طرح سے تیار فرمایا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں، انقلابی امت۔ اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں دی، اور یہ آپ نے بتایا کہ آپ کی دعاؤں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے ملاقات کا شوق مانگیں، اللہ سے دیدار کی لذت مانگیں۔ اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک، اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے۔ آپ کو اگر یقین ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو دنیا بالکل آپ کے بدل جائے گی، بالکل بدل جائے گی۔ اگر شام میں کچھ ملنے والا ہے آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کی دوپہر بہت اچھی گزرتی ہے، حالانکہ مصیبت ہے، تنگی ہے، پریشان ہے، بہت پریشان ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ شام میں کچھ ملنے والا آیا تو آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ آخرت اگر ملنے والی ہے آپ کو یقین ہو جائے تو آپ کی دنیا جو ہے، دنیا کی جو مسائل ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی پریشانی یہ ہے کہ آپ اللہ سے کتنے قریب ہیں، کتنے دور ہیں۔ آپ کی پریشانی اصل یہ ہے کہ آپ کا دن کیسے گزرا ہو۔ صحابہ کرام کوڑا لے کر اپنے پیروں کو مارتے تھے شام میں، اور پوچھتے تھے اپنے آپ سے کہ بتاؤ تم نے آج دن میں کیا کام اچھا کیا۔ افسوس کرتے مغرب ہونے کے بعد، چونکہ اس وقت لائٹس اس طرح کی نہیں ہوتی، اندھیرا ہو جاتا، اندھیرا ہوا تو ختم دن، کہیں کہیں روشنی ہوتی تھی۔ پچھتاتے صحابہ کرام کہ ہم کو ابھی کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو جن کی آخرت سامنے ہوتی ہے نا، ان کی دنیا بہت اچھی ہوتی ہے، بڑے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ملا تو بھی اللہ سے خوش ہوتے ہیں، نہیں ملا تو بھی اللہ سے خوش ہوتے ہیں۔ دعا آپ نے سکھائی کہ اے پروردگار ایسا کر دے کہ اگر تو مجھے کچھ دے، جو مجھے دے گا تو وہ تیری راہ میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب، اے پروردگار تو مجھے میری پسند کی جو بھی چیز دے گا، فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، مجھے وہ میری قوت بنا دے کہ میں اس کو تیری راہ میں خرچ کروں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ، صلاحیت اللہ کی راہ میں، اولاد اللہ کی راہ میں، میں خود اللہ کی راہ میں، جو بھی اللہ دیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی نیت بن جاتی ہے۔ وما زویت عنی مما احب، اور اگر اللہ نے کوئی پسند کی چیز ہم کو نہیں دی، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، تو جب غربت ہوتی ہے تو مصروفیت نہیں ہوتی بلکہ فراغت نصیب آتی ہے۔ کچھ بھی کام نہیں ہے، ظاہر بات ہے، کیا کرے گا، اس کے پاس تو فراغت ہے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تم نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، فجعلہ فراغا لی فیما تحب، یہ توفیق عطا فرما کہ یہ جو مجھے فراغت میسر آئی ہے تیرے ان کاموں میں لگا دوں جن کو تو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ملا تو بھی آپ اللہ کے ہیں، نہیں ملا تو بھی آپ اللہ کے ہیں۔ واقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے پروردگار ایسا کر دے کہ تجھ سے ملاقات کا شوق مجھ پر اس قدر طاری ہو کہ مجھے کیا ملا یا کیا نہیں ملا اس کا احساس تک نہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی حاجتیں جو ہوتی ہیں نا، ضرورتیں، ان کا تک مجھے احساس نہ ہو، محض اس وجہ سے کہ مجھے تجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور آپ یقین مانیے آخرت کا استحضار، آخرت کا ذہن میں تازہ رہنا ہم کو دنیا میں اچھا کر سکتا ہے۔ آخرت کا اگر یقین نہیں ہے تو دنیا قطعی اچھی نہیں ہو سکتی۔ لمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ اس کو سے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو اچھا عمل کرنا چاہیے دنیا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دیکھیے کتنا پیارا اسوہ ہے ہمارے، ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر طرح سے. یہ جاننا ہی اصل میں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ورنہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے کیسے حقدار بن سکتے ہیں بتائیے؟ جبکہ آپ نے تمام باتیں واضح فرما دی، تمام باتیں واضح فرما دی. آپ کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے آج دنیا میں، سب باتیں آپ کے پاس آن ریکارڈ ہیں. اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جو آپ کے گھر تک بلکہ آپ کے ہاتھوں میں وہ لا کے رکھ دیا ہے. کوئی ایکسکیوز آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے رسول کی سنت سے واقف نہ رہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم ہو کہ ہم اللہ سے کیسے جڑیں، ہم کو یہ نہیں معلوم ہو کہ دنیا میں ہم کیسے گزارے زندگی، تو ہم کس منہ سے جائیں گے بتائیے آپ؟ کیا ہم یہ کریں گے توقع رکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت میں ایسا رہے؟ ایک ہمارے بزرگ ہیں، گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بے انتہا اللہ کے رسول سے محبت، اور انہوں نے احادیث پر بڑا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور سنت کے بڑے پابند. ہم نے جب بھی ان سے ملاقات کی کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی نماز میں بھی کوئی تصاویر کی ہو، جانے اس قدر وہ سنت کے پابند تھے. ایک مرتبہ وہ عمرہ گئے تھے، عمرہ جا کر آنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور پوچھا مولانا کیسا رہا آپ کا دورہ، کیسا رہا؟ تو بتایا، مکے کے سلسلے میں بتایا. مدینے کی جب بات آئی تو آنکھوں سے ان کے آنسو جاری تھے، اور کہا کہ دیکھو میں تقریباً 11:30-12 بجے پہنچا رات میں، لیکن میں روزہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضر نہیں دے سکا. میں اس وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا کوتا سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کیا زندگی میں، کیا منہ لے کے جاؤں. وہ بولتے ہیں کہ دوسرے دن دوپہر میں ظہر کی نماز کو میں وہاں گیا. یہ فیلنگز جو ہے نا، یہ فیلنگز اصل میں ایمان کی پہچان ہم سمجھتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ بھی آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے حساب سے زندگی گزاریں، نہیں گزارتے تو ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. تو ہم یہی بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار بہت اچھی بات ہے، یہ ہمارے زندہ رہنے کی پہچان ہے. لیکن اگر ساری زندگی میں اس کو اختیار کر لیں تو کیا ہوگا بتائیے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں شہر میں بلڈ ڈونیشن کا یہ لگا ہوا ہے، بینر لگا ہوا ہے، اس پہ ایک حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو معاشرے کے لیے اچھا اگر ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رہنے کے لیے بتایا ہے وہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں. اگر اس حدیث پر ہم چلنا شروع کر دیں، اس ایک حدیث پر، مان لیجیے پورے بیڑ کے شہر کے مسلمان جو ہے اس حدیث پہ چلنا شروع کر دیں، نقشہ بدل جائے گا. پوری سنتوں کو آپ چھوڑ دیجیے، صرف ایک سنت کو آپ لے کے دیکھیے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے اچھے وہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. خیرکم من یرجى خیرہ، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن سے ہمیشہ اچھی توقع رکھی جائے. الخلق یا اللہ، یہ تمام کے تمام مخلوقات، جانور، پرندے، انسان اور جو بھی مخلوقات ہیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی عیال ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، ان سب میں اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو ان سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے. انسانوں کے ساتھ تو کرتا ہی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جو چونٹیاں ہوتی ان کو بھی وہ روٹی چور کر ڈالتے تھے، بولتے کہ تم بھی ہمارے گھر کے مہمان ہو. تو جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں فتح ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر دلوں کو جیتنے والا عمل ہوتا ہے. محبت فاتح اعلیٰ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اگر آپ عمل کریں تو ہماری تو زندگی بدلے گی، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کا نقشہ بھی بدل جائے گا. صرف ایک حدیث پر آپ عمل کر کے دیکھیں، خیرکم من یرجى خیرہ، سب سے اچھے وہ ہیں جن سے کبھی کوئی خیر شر کی توقع نہیں کی جا سکتی. آپ دیوار کو ٹیک لگاتے نا، کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ دیوار لے کر گر جائے گی آپ، ویسے ہی ایک مسلمان ہوتا ہے.
تو کیوں محبت نہیں ہوگی بتائیے؟ کیوں صحابہ کے دل سے بات نکلتی تھی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ تو جتنی رہنمائی آپ لیں گے نا، جتنی رہنمائی لینے سے آپ کی زندگی آپ کی بدل جائے گی نا، آپ کی محبت بھی بدل جائے گی۔ مرید بنتے ہیں نا، کسی کو چاہنے لگتے ہیں، کیوں چاہنے لگتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی سنور گئی۔ اور سب سے بڑا نمونہ تو یہ ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم وہ اختیار کر لیں تو ہماری زندگی کیسے ہو سکتی ہے بتائیے؟ آپ کا جو اٹیچمنٹ ہے نا، وہ آپ کا مقام طے کرتا ہے کہ آپ کس سے اٹیچ ہیں۔ بڑے اسکول میں جانے والے بچے کیسے ہوتے ہیں، ان کا مقام کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ایک آرڈنری کوئی اسکول ہے، اس سے اگر کوئی بچہ جڑا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں، ظاہر بات ہے آپ کا مقام بھی بلند ہوگا نا۔ وہ رفعنا لک ذکر، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا ہے، تو جو بلندی پر ہے آپ اس کے ساتھ ہو جائیے نا، آپ بھی بلند ہو جائیں گے، آپ کے نیچے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے، جو آخرت کی یاد اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھے۔ وہ اسوہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ اگر یہ ہے ذہن میں، رویہ بدل جاتا ہوں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کرتے ہیں، کنفائنمنٹ ہوتا ہے، بائیکاٹ ہوتا ہے۔ نہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آپ کے خاندان کے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی، سب کے سب کو ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی وہاں جا سکتا، نہ کوئی وہاں بیچ سکتا کوئی چیز، نہ وہ کوئی چیزیں خرید سکتا۔ اگر وہ خریدنے کے لیے مکے معظمہ آتے تو یہاں جو چیزیں بیچی جاتی نا، ان کی قیمتیں بڑھا دیتے تاکہ وہ نہیں لے سکیں۔ 3 سال گزرے، کھانے کو کھانا نہیں تھا تو یہ جو درخت کے پتے تھے وہ کھاتے تھے، درخت کی چھال نکال کر پانی میں ڈبو کے پیتے تھے، اس کو چوستے تھے۔ 3 سال گزرے، اس کے دوران بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اس طرف تشریف لاتے کعبے کی طرف، جو بھی وہاں آتا، قبیلہ ہو یا کوئی فرد ہو، اس کو دین کی بات بتاتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ کی اگر آخرت ذہن میں ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے آپ کا رویہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے رسول کا اسوہ ہم کو یہ بتاتا۔ پھر شیب ابی طالب کی گھاٹی کا 3 سال کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اپنے ننیال کی طرف جاتے ہیں، طائف، اس یقین کے ساتھ کہ وہاں کے لوگ تو مانیں گے، لیکن وہاں کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں نے پتھر برسایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم کو تو یہ کوئی تجربہ نہیں کہ پتھر کھانے سے کیا فیلنگس ہوتی ہے۔ یہ تجربہ تو ہے کہ اگر ہم کو کوئی شرمندہ کرے، کوئی ہماری انسلٹ کرے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ہم کو بھری محفل سے نکال دے، کیا ہوگا ہمارا حال بتائیے۔ وقت کے پیغمبر کو لوگ پتھر مارتے ہیں، 1-2 نہیں، کئی پتھر مارتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک میں خون جم گیا ہے، پیروں میں خون جم گیا ہے۔ آپ ذرا ویژولائز کر کے دیکھیے کیسا پین تھا ہوگا، کیسی تکلیف تھی ہوگی، کیسا منظر تھا ہوگا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بد دعا نہیں دی۔ رویہ دیکھیے کیسا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آخرت ہے، اگر آپ اللہ سے قریب ہیں تو یقیناً بندوں سے بھی قریب ہوں گے، بندوں کے آپ خیر خواہ ہوں گے، حقیقی خیر خواہ، آپ ٹرو ویل وشرز ہوں گے ان کے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی ویل وشر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کون ہے، اس کا عذاب کیا ہے۔ وہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو معاف کر، وہ نہیں جانتے کہ تو کون ہے، یہ زندگی کیا ہے، وہ نہیں جانتے۔ مصیبت و پریشانی کے وقت، ظلم کے وقت آپ کا جو کردار ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ ہیں نادانی میں بہت کچھ کر لیتے ہیں، بہت سے خلاف ورزی کر لیتے ہیں، خلاف میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایسے کتنے مسلمان ہوں گے جو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے نا۔ ابو جہل کے حق میں آپ نے دعا کی، ابو جہل جیسا دشمن تو قیامت تک نہیں آئے گا نا۔ ابو جہل جیسا دشمن قیامت تک تو نہیں آئے گا۔
لیکن اس طرح کے دشمن کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی. تو دشمن کو دعا دینا یہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہے. یہ اس وقت آپ کا سامنے آ سکتا ہے جب آپ کی آخرت آپ کے سامنے بالکل واضح ہے, اللہ سے آپ قریب رہیں. اللہ سے جو قریب ہوتا ہے بندوں سے دور نہیں جاتا. آج ہمارے دل میں اگر کسی کے سلسلے میں ill feelings ہیں تو مطلب یہ کہ ہم اللہ سے دور ہیں. جس کے گھر میں روشنی ہے اندھیرا نہیں ہو سکتا نا, تو جس کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ دوسروں سے نفرت کیسے کر سکتا ہے بتائیے. یہ ہمارے اندر تعصب, یہ کمزرفی, ہم بڑے تم چھوٹے, یہ اصل میں ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہے. آپ مجھے کوئی ایک حدیث بتائیے جو اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے. اللہ کے رسول کا اسوہ بتائیے اس سلسلے میں. کیا آپ علیہ السلام خود مسلمانوں میں ایسا کچھ؟ ہمارا ایمان اللہ ہو گیا, بڑی نازک صورتحال بن گئی ہماری. خود ہم ایک نہیں ہیں تو کیا ہم دوسروں کو درس دے سکتے بتائیے. تو یہ ایمانی کمزوری کی وجہ سے سیدھی سیدھی بات ہے. دنیا میں کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے پاس جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے. بلکہ دنیا میں سب چیزیں چھپا کے رکھی ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, وہ بول نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہے. پھر آخری بات آپ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آپ علیہ السلام کا اسوہ ہے. کثرت ذکر سے مراد اللہ کا نام لینا ہے. صبح شام آپ نام لیں اور ہر معاملے میں آپ اس کا شکر ادا کریں, اس کی تسبیحات بیان کریں. اس کے سلسلے میں آپ کو بے شمار اذکار ملیں, دعائیں ملیں. ایک ذکر ہے ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلالی کا وہ وجہ سلطانی. ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلالی کا وہ عظیم سلطانی کا. یہ ذکر ایک شخص نے کیا, جو فرشتہ نوٹ کرتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس کا اجر کس طرح سے لکھے. وہ اللہ کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ تیرے بندے نے ایسا ذکر کیا ہے ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک کا وعظیم سلطان کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسی طرح سے اس کو لکھو, جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو اجر دوں گا. اذکار ہے, سید الاستغفار ہے, بے شمار چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کر سکیں. ذکر کا ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے. وہ دکان, وہ کاروبار ذکر کا کاروبار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جاتا ہے. ذکر کے معنی صرف نام لینا نہیں, وہ ذکر اللہ کثیرہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہونا چاہیے. سورہ جمعہ پڑھتے ہیں ہم, سورہ جمعہ میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب نماز مکمل کر لو تو پھیلو, دنیا میں پھیل جاؤ, تو اللہ کا فضل تلاش کرو, کماؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. خوب کماتے کماتے کیسا ذکر کرے گا بتائیے. خوب کمانا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا. یہ ذکر ہے. تو آپ کے تمام ہی معاملات میں اللہ کے رسول کا اسوہ رہنمائی دیتا ہے. تمام ہی معاملات, صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو بھی کام آپ انجام دیتے ہیں ان تمام کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا اسوہ آپ کی رہنمائی دیتا ہے. آپ کیسے اٹھیں, کیسے نماز پڑھیں, کیسے گھر سے باہر نکلیں, کیسے اپنے معاملات کو انجام دیں, کیسے آپ کے تعلقات ہونے چاہیے, معاملات کیسے ہونے چاہیے. تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کن معاملات میں اللہ کے وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اور یقین مانیے جہاں سنتوں پر عمل ہوتا نا وہاں خوشگواری ہے, وہاں خوشحالی ہے. شوہر ہے, شوہر اگر اس سنت پر عمل کرے کہ میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اللہ کے وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, مسئلے ختم. بیوی اگر یہ طے کرے کہ میں اللہ کے وسلم کی سنت پر عمل کروں گی کہ میں اپنی زبان کو نرم رکھوں گی, جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا کہ نرمی سے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے سختی سے نہیں دیتا. گھریلو مسائل کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی زبان چلاتا ہے, سنت آ گئی وہاں ختم مسئلہ. آپ کسی بھی معاملے میں لے کے دیکھ لیجیے, جہاں اللہ سے وسلم کی سنت شریعت آ جاتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے بتائیے؟ جائیداد کی تقسیم کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جائیداد کس طرح کی تقسیم ہو سکتی ہے، کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو بتا دیا گیا ہے کیسی ہو سکتی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں ویسا کر لے، ختم ہو گئی بات۔ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم نہیں مانتے ہیں، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نہیں مانتے ہیں۔ تو آپ یہ بات لے کے دیکھ لیجیے، آپ کی چاہے ذاتی زندگی ہو، انفرادی، یا آپ کی اجتماعی زندگی ہو، یا آپ کی معاشرتی زندگی ہو، تمام ہی معاملات میں اللہ کے رسول کا اسوہ رہنمائی رہتا ہے۔ کاروبار ہم کرتے ہیں، بزنس ایتھکس جو ہے نا، اللہ کے رسول نے بے شمار ارشاد فرمایا کہ ہم کو کاروبار کس طرح سے کرنا چاہیے۔ آپ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی، اللہ کے رسول نے مجھے وہ چیز بیچنے سے منع کیا جو میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں اس کو بیچ بھی نہیں سکتا۔ ایک چیز کے دو قیمتیں نہیں رکھنی چاہیے۔ کوئی چیز بیچنے سے اس کا جو نقص ہے بتا کے بیچنا چاہیے۔ بازار میں مال آنے سے پہلے اس کو نہیں خریدنا چاہیے۔ دیہاتی کے ہاتھوں شہری کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دیہات سے کوئی آ رہا اپنا مال لے کر، شہر کا آدمی جاتا ہے، بیچ راستے میں اس کا مال لے لیتا ہے، فرمایا کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کیوں؟ آنے دیجیے اس کو مارکیٹ میں، معلوم کرنے دیجیے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے، اس کے حساب سے وہ کرے گا، ورنہ وہ جائے گا جو بولے گا وہ دے دے گا۔ آپ دیکھ لیجیے معاشرے میں آج جو مسائل پیدا ہوئے ہیں بس اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ لابنگ چلتی ہے، کسی کی اجارہ داری چلتی ہے، ریٹیل ختم، ہول سیل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے معاشرے کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، معاشرے کو خوشحال رکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا کہ پھل کو نکالنے سے پہلے درخت سے مت بیچو، پھل پکنے سے پہلے مت بیچو۔ کتنی تعلیمات ہیں! حیرت ہوتی ہے کہ آج کے زمانے کے جو مسائل ہیں اس وقت ڈسکس کیے گئے ہیں۔ حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم خود کو ہمارا خود علم کم ہے، اس لیے حیرت ہوتی ہے، ورنہ حیرت کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو دین ہے قیامت تک کے لیے رہے گا۔ وہ ذکر اللہ کثیرہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کا اسوہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو بڑی غیر معمولی کیا کہتے ہیں یہ آیت ہے جو ہم کو انسپائر کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اسوے کو اختیار کریں، اور یہی سچی محبت ہے۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اگر میں بھی اور آپ سب بھی جو باتیں عرض کی گئی نا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ اپنے جذبات، اپنی خواہشات شریعت کے تابع کر دیں۔ سمپل سولوشن لیکن بہت ہی زبردست سولوشن۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات نفس میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جہاں خواہشات آتے ہیں شریعت کے سامنے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، شریعت کے پیچھے اگر خواہشات ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ عمل کرے، کون نہیں چاہتا بتائیے؟ لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ خواہشات سامنے، جذبات سامنے۔ نہیں صاحب مجھے فجر میں سونا پسند ہے، جذبات آ گئے، ختم، آپ فجر نہیں پڑھ سکتے۔ حرام کما سکتے ہیں، جذبات پر آپ قابو پا لیجئے، نہیں کمائیں گے آپ، حلال کمائیں گے۔ تو سارا کھیل اسی کا ہے کہ آپ کے جذبات کا ڈائریکشن کیا ہے، اس کو اگر آپ ویل ڈائریکٹڈ کر دیں آپ کی زندگی بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو نوازے گا نا آپ کو، ایسا نہیں کہ آپ کو یہ ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے سے بھکمری نصیب ہوگی، فقر و فاقہ نصیب ہوگا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو ہمارے راستے میں آگے بڑھتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم دنیا والوں کے رہنما بنیں، اور ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے بڑھ کر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اگر آج آپ کا وہ حق آپ کو نہیں مل رہا تو مطلب یہ کہ آپ نے اس کے لیے کوالیفائی نہیں کیا اپنے آپ کو، سیدھی بات ہے۔ تو یہ جو ماہ ربیع الاول ہے وہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی
اپنے جذبات کا، اپنی محبتوں کا جائزہ لے کے دیکھیں وہ کیسے ہیں۔ ہمارے جذبات، ہماری محبتیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کے ارشادات کے تحت ہونے چاہیے، تو یقیناً ہم کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے موقع سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائیں کہ ہم اللہ کے سنت کو، سیرت کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی انفرادی اجتماعی زندگی گزاریں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک منٹ، ابھی آپ نے سنا کہ